الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے اس امت پر کہ اللہ نے ان کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے جس نبی کی نبوت صرف کسی ایک قبیلے کے لیے، ایک برادری کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے اور کسی ایک زبان والوں کے لیے نہیں ہے، یا کسی ایک وقت میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والی تمام انسانیت کے لیے اور تمام جنات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما، راہبر، رسول اور نبی ہیں۔ پچھلے امتوں میں یہ سلسلہ تھا کہ کسی خاص علاقے میں ایک نبی ہوتا، اس کی نبوت محدود ہوتی، کسی ایک زمانے میں ایک نبی ہوتا، اس کی نبوت اس زمانے تک محدود ہوتی، دوسرے قبیلے کے لوگ، دوسرے علاقے کے لوگ وہ اس کی شریعت ماننے کے پابند نہ ہوتے، اور اگر ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اللہ رب العالمین دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا۔ یہ سلسلہ تھا جس کی وجہ سے پچھلے انبیاء کی سیرت، پچھلے انبیاء کی سنت، ان کے طریقوں کو ایسا محفوظ نہیں کیا گیا جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی میں کیے جانے والے وہ تمام اعمال محفوظ کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن ان کی نبوت آخری نبوت نہیں تھی، جس وجہ سے آج دنیا میں عیسائی کنیسہ کے اندر آپ جا کے پوچھئے، آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جو مستند ہو اور سند کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے پہنچائی ہو اور بیان کی ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فلاں عمل ہے، انہوں نے اس معاملے پر یہ کام کیا ہے، اس موقع پر یہ کام کیا ہے، اور ان کے فلاں شاگرد نے ان کو دیکھا ہے، ان کے شاگرد سے فلاں نے یہ روایت نقل کی ہے، پھر ان سے فلاں نے، یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ جو عہد نامہ جدید کے نام سے مارکیٹ میں کتابیں دستیاب ہیں، یا کنیسہ کی طرف سے، عیسائیوں کے گرجا گھر کی طرف سے جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں عہد نامہ جدید کے نام سے یا العہد الجدید کے نام سے، جس کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کے حالات ہیں، وہ بھی 4 کتابوں پر مشتمل ایسی کتابیں ہیں جن کو چنا گیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری ہیں، تقریباً 27 ہیں، لیکن ان میں سے 4 کو چنا گیا ہے، اور ان 4 کو عیسائیت کے ہاں اعتماد حاصل ہے، اور وہ جس کو اعتماد حاصل ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے، کیونکہ اس میں نہ تو سند بیان کی گئی ہے اور نہ ہی ان کتابوں کو لکھنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر دیکھا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اوپر جانے کے بعد، آسمانوں کی طرف چڑھنے کے بعد انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور ہر شخص نے جو اس کے خیال میں آیا یا جو اس نے سنا یا جو اس کے ہاں معروف اور مشہور تھا اس نے لکھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کوئی سند نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اور کوئی اعتماد نہیں کیا اس کا۔ اس طریقے سے آپس میں ان کتابوں والے کے درمیان بھی کئی چیزوں میں تعارض ہے۔ یہ بھائی جو باتیں کر رہے ہیں ذرا متوجہ ہو جائے اس طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف یہ خاصیت اس امت کی رکھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے۔ جو کتاب اللہ نے محمد علیہ السلام کے اوپر اتاری ہے، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، اور اس کتاب کی تشریح، وضاحت اور بیان کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی خفی کے نام سے سنن مبارکہ احادیث نبویہ دی ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ ہجرت کی تقریباً 15ویں صدی چل رہی ہے، 1450 سال تقریباً ہونے کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود آج ہم اگر حدیث پڑھتے ہیں تو ہم اس حدیث کو وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے وہ حدیث آئی ہے۔ جیسے کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے تو ہم اس محدث کے بیان کرنے پر اعتماد نہیں کرتے، صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ روایت فلاں کتاب میں ہے، بس کتاب میں لکھی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے، نہیں۔ اس کتاب والے نے جب تک حدیث کی سند بیان نہ کی ہو، صحیح بخاری تمام کتب حدیث میں سب سے زیادہ معتمد کتاب ہے، اس صحیح بخاری کے اندر بھی صرف معتمد اور اتفاقی طور پر صحیح وہ احادیث ہیں جن کو سند کے ساتھ امام بخاری نے بیان کیا۔ جو تعلیقات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جن روایت کو بغیر سند کے بیان کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسے ہی صحیح مانی جائے، بلکہ ان کے بارے میں محدثین اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو امام بخاری نے جزم کے ساتھ یعنی پختہ قول کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا گیا ہے، یہ نہیں۔ جو الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا یہ کیا ہے، اس جزم کے صیغے کے ساتھ جو ذکر کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سند کسی اور کتاب میں ضرور ملی ہے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے امام بخاری نے جزم کے ساتھ ذکر کیا ہو اور سند ذکر نہ کی ہو اور کسی اور کتاب میں اس کی سند نہ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس کی سند ذکر نہیں کی، صرف صحیح بخاری میں ہونا اس کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کرتے، اس کے لیے سند تلاش کرتے ہیں، جب سند ملتی ہے تب اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ البتہ جو روایتیں امام بخاری نے اپنی سند سے بیان کی ہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے یہ روایت سنی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، استاد کا نام لکھا ہے، ان کا پورا ان کا تعارف کروایا ہے، اور اس کے بعد صحابی کا نام اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے یا اس طرح کہتے سنا ہے، وہ روایت بالکل معتمد ہے، صحیح ہے، قابل اعتماد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خاصیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے، اس امت کے نبی کے بعد کوئی اور شخص دنیا میں نبی بن کر آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ نبی بن کر نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو کر، آپ کے پیروکار ہو کر، آپ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا ہے، اس دین کو جس طرح اللہ نے اتارا ہے اس طرح یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس طرح اس کو نازل کیا ہے ویسا ہی اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس قرآن کریم کے اوراق الٹائیں گے، کھولیں گے، اس کے اندر یہ قرآن کریم نہیں ہو، اس کی عبارت نہیں ہو، یہ حروف، یہ الفاظ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور قیامت کے قریب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ واپس اپنی طرف اٹھائے گا، لیکن جب تک ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تبدیلی کرنے والوں نے کوشش کی ہے لیکن ان کی وہ کوشش ناکام رہی۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ ایسا بھی دور آیا ہے کہ احادیث گڑھنے والے زندیق لوگ بھی پائے گئے ہیں۔ ایک حاکم نے ایک زندیق کو پکڑا جس نے دین کو برباد کرنے کے لیے شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ حسد اور بغض کی وجہ سے اس نے اپنی طرف سے کئی حدیثیں بنا رکھی تھی، لاکھوں حدیثیں اس نے گڑھ لی تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں، اور ان احادیث کو گڑھتے اس کی سند بھی بیان کرتا تھا۔ جب اس کو پکڑا گیا، اس کو قتل کیا جا رہا تھا، اس نے وہاں وہ بات ظاہر کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ذرا موقع دیجیے، آپ مجھے تو قتل کر رہے ہو، لیکن میں نے جو اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں وہ دنیا میں پھیل جائے گی، لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے، لہذا مجھے ذرا موقع دے تاکہ میں ان کی نشاندہی کر دوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیثیں انہوں نے بنائی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں ہیں۔ اس حاکم نے کیا کہا آپ کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ خود ان احادیث کو ایسے چان کر نکالیں گے جس طرح لوگ آٹے کے اندر سے بال نکالتے ہیں۔ آپ کی تمہاری یہ بنائی گئی من گھڑت حدیثیں وہ صحیح احادیث سے الگ کر کے رکھ دیں گے، اور ایسے ہی ہو۔ آج دنیا میں حدیثیں ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وآثارها السیئہ فی الامہ۔ اس کے علاوہ دیگر کئی کتابیں ہیں، پچھلے زمانے میں بھی لکھی گئی تھی اور آج عصر قریب میں بھی لکھی گئی ہے۔ وہ احادیث جن کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، یا وہ حدیثیں جن کو روایت کرنے والے جھوٹے ہیں، وہ روایتیں جن کو کسی خاص ذاتی مقاصد اور مفادات کے لیے بنایا گیا ہے، ان سب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے کام لیا ہے۔ اس لیے دین اسلام مکمل ہے، اس میں جو ثابت ہے اس میں ناقص نہیں ہے، یعنی جو دین ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہوگا اور وہ کسی صحابی نے نقل نہ کیا ہو، صحابی نے محفوظ نہ کیا ہو اور وہ ہمارے زمانے تک محفوظ نہ پہنچا ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں، اس معاشرے میں؟ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی کام کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے ہیں، کسی کام کے لیے کوئی تعداد اور گنتی مقرر کرتے ہیں، کسی کام کے لیے کوئی طریقہ اپناتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے اس کام میں، اس طریقے میں، اس تعداد میں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا، میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، تو اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ وہ شریعت جو مکمل شریعت ہے، وہ دین جو مکمل دین ہے، اس کی طرف دیکھنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھنا ہوگا جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے، یا آپ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جو حالات انسان کے اوپر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہ حالات آئے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کی شادیاں بھی تھیں، آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے پاس بھی جاتے تھے، ملاقاتیں بھی کرتے تھے، آپ کے مہمان بھی آئے ہیں، آپ نے مہمانوں کی ضیافت بھی کی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے جنگیں بھی لڑی ہے، آپ نے سفر بھی کیے ہیں، آپ نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، آپ نے دعا بھی مانگی ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں۔ اب اگر کوئی دنیا میں اللہ کی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا لے، اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اس کو اپنائیں۔ لیکن اگر ہم کسی وقت میں، کسی دن، کسی رات، کسی مہینے کو کسی عمل کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس مہینے کے ساتھ اللہ کے نبی نے کسی عمل کو خاص نہ کیا، یا کسی عمل کو
کسی وقت کے ساتھ خاص نہ کیا ہو، یا کسی عمل کو کسی خاص عادت کے ساتھ خاص نہ کیا ہو، یا اس عمل کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ رکھا ہو، اور ہم رکھیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہماری بدگمانی ہوگی۔ ہمارا خیال یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے طریقے سے العیاذ باللہ نہیں کی، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی سے زیادہ اچھا طریقہ ہے، اور یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک تمہید ہے جو اس بات سے پہلے میں نے رکھی ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کیا کیا ہے، کیا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس شعبان کی 15 تاریخ یہ رات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہے، اور یہ دن بھی آیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کیا کیا ہے اور کیا کرنے کی ترغیب دلائی ہے جو کہ باقی مہینوں میں نہ کیا ہو، تاکہ ہم اس عمل کو شعبان کے ساتھ خاص کریں، یا شعبان کے باقی راتوں میں کچھ نہیں کیا جو 15ویں رات کو کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، آپ کے متعلق بیان کردہ احادیث کے ذخائر کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں جو باتیں ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی باقی مہینوں سے ہٹ کر، ایک تو عمومی جو روٹین کا عمل ہوتا ہے، دن رات کی 5 نمازیں، رات کی تہجد، اشراق کی نماز، صبح و شام کے اذکار، عام حالات کی دعائیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سے ہٹ کر جو مخصوص اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ترغیب دلائی ہے یا جو خود کر کے بتایا ہے، وہ صرف شعبان کے مہینے کے روزے ہیں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ شعبان کے مہینے میں رات کو کھڑے ہو کر جو باقی راتوں کی فضیلت ہے اس سے ہٹ کر کسی رات کی عبادت کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ شعبان کے مہینے میں کوئی خاص صدقہ اور خیرات کرنے کی کوئی الگ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ اگر بیان فرماتے تو احادیث کے ذخیرہ کے اندر ضرور موجود ہوتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے نہ ہوتا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوتا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا دیتے یا امت کو بتا دیتے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپانے والا کوئی عمل نہیں تھا۔ جو نیکی کا کام ہوتا، چاہے وہ چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتلائی، اس کے کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ جو عمل انسان کو جنت کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے نبی کو معلوم ہو اور وہ نہ بتائے امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے انتہائی زیادہ مہربان تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، بہت حریص تھے اس بات پر کہ امت کو فائدہ پہنچائے، اور ایمان والوں پر تو خصوصی طور پر مہربان تھے۔ جب اتنی مہربانی کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ میری امت کسی عمل کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا پا سکتی ہے، یا میری امت کسی عمل کی وجہ سے جنت جا سکتی ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہو اور پھر بھی نہ بتائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ لہذا اگر کوئی عمل ایسا ہوتا جس کو شعبان کے مہینے میں کرنا باقی مہینوں سے ہٹ کر ثواب کا کام ہوتا، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا، جہنم سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہوتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس پر بخل نہ کرتے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو وہ ضرور محفوظ رہ جاتا۔ آپ کے کھانے پینے کے آداب، آپ کے گھر کے اندر کے اعمال، وہ بھی صحابہ کرام نے نہیں چھوڑے۔ صحابہ کرام اتنے حریص تھے دین سیکھنے کے
کبھی جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے دروازے کھٹکھاتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ پوچھتے تھے ذرا اما جان بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کو رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہم سے چھپ کر نہ رہے، مخفی نہ رہے، چھپا ہوا نہ رہے۔ کبھی پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے معمولات آپ کے کیا ہیں؟ یہ صحابہ کرام کے سوالات ہیں اور احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے۔ کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے آداب بھی بتلائے، وہ بھی صحابہ کرام نے نقل کیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب بتلائی ہیں اور اتنا اہم مسئلہ ہو وہ نہ بتایا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شعبان کے مہینے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر ثابت ہے، باقی مہینوں سے باقی دنوں سے ہٹ کر وہ صرف روزے ہیں بس۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کئی احادیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ احادیث مختلف ہیں، مختلف الفاظ ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے کے زیادہ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھنے چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں روزہ رکھوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غافل لوگوں میں شمار نہیں کرتے، غافل لوگوں سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے متعلق ایک یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے جس کو ہم سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہاں پر تو الحمدللہ کوئی ایسی جہالت کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ممالک میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں اور اس طریقے سے بعض دیگر ممالک میں اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو لوگ کچھ خاص اعمال کرتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ لوگ اس رات کو صدقہ اور خیرات کرنے میں زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو مسجد میں ٹہل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اجتماعی طور پر اس رات میں اکٹھے ہو کر محفلیں قائم کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ کچھ اجتماعی عبادت جس طرح تراویح کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ اس رات کو شام کے وقت قبرستان جانے کا بڑا پکا اہتمام کرتے ہیں اور سمجھتے کیا ہے، کہتے ہیں یہ رات بڑی رات ہے، یہ شب برات ہے۔ کیا نام دیتے ہیں؟ شب برات۔ برات ویسا برات لفظ ہے، اصل میں برات عربی کا لفظ، اور شب یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ شب برات کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے شب برات یعنی بائیکاٹ کی رات، کس سے بائیکاٹ کرنی ہے، جو کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کس سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی مطلب یہ بنتا ہے کہ برات کہتے ہیں بری ہونے اور پاک ہونے کی رات۔ شاید اس وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ پاک ہونے کی رات ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہونے کی رات۔ اس رات بخشش ہوتی ہے۔ اس رات کے متعلق بہت ساری حدیثیں منقول ہیں۔ ان منقول احادیث میں سے ایک دو روایتیں ہیں جن کو کچھ علماء نے صحیح کہا ہے اور اکثر علماء ان کو بھی ضعیف کہتے ہیں۔ ان روایت میں سے دو روایتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جن کو صحیح کہا گیا ہے کچھ علماء کے بقول، کچھ محدثین کے بقول۔ یعنی اگر ہم بھی ان کو صحیح مان لیں تو ان سے ہمیں کس عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے، یا ہمارے مطابق اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ان میں سے یہ ہے
کہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العالمین اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جانکتا ہے زمین والوں کی طرف. 15 رات اللہ رب العالمین زمین والوں کی طرف جانکتا ہے تو اپنے تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ بنو کلب، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو کلب، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے. بنو کلب قبیلہ ہے جن کی بکریاں زیادہ ہوتی ہیں اور بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں بنو کلب قبیلے کے، ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. اور اس روایت میں الفاظ یہ ہے، دونوں الگ الگ روایتیں ہیں، اس روایت میں الفاظ یہ ہے کہ اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے. صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. اب اس رات اگر بخشش ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حدیث آپ کی حدیث ہے اور آپ نے صحیح آپ تک جو اس کی جو سند بیان کی گئی سند کو اگر ہم صحیح مان لیں تو اے پیارے حبیب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، آپ کو کوئی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، آپ کو قبرستان جانے کچھ نہیں. اگر کچھ ہوتا تو بتا دیتے، لیکن بتایا نہیں. بس صرف 2 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، چاہے کوئی سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، جو فرائض کی پابندی کر رہا ہے اور توحید کا عقیدہ اس نے اپنایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. اب ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہمیں ان 2 قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 2 قسم کے لوگوں میں شمار نہ ہوں جو بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں، جو مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ الا مشرک او مشاہن. ایک مشرک اور دوسرا مشاہن. مشرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شرک کو جاننا چاہیے اچھی طرح. شرک کیا ہے؟ اور شرک کو جب تک ہم جانتے نہیں اس وقت تک شرک سے ہم بچ نہیں سکتے الا ماشاء اللہ. کیونکہ آپ کسی عام مسلمان سے پوچھے وہ شرک صرف اس کو سمجھتا ہے کہ جو بت کی پوجا کرتا ہے. عام مسلمان اس کو شرک سمجھتا ہے جو بت کا پجاری ہو، کہتے ہیں یہ مشرک ہے. یعنی ہندو کو مشرک سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں مشرک کس کو کہتے ہیں؟ ہندو. آپ ہندو سے پوچھیں گے کہ کیا آپ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ وہ کبھی نہیں مانے گا کہ میں شرک کرتا ہوں. کیا مانے گا؟ آپ ایسے کسی نے پوچھا کسی ہندو سے؟ جی میں نے پوچھا ہے. ہندو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا مقام تو بہت عظیم ہے، اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ہندو اللہ کے ساتھ اپنے خیال اور عقیدے کے مطابق شرک نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جس شخصیت کی یا جس شخصیت کے مجسمے کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نفع و نقصان کی امید رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کے برابر ہے. اور شرک تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار بناؤ، برابر کر دو. ان کا یہ عقیدہ ہے. اور ہمارے مسلمان بھی شرک کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتے. کہتے نہیں یہ جو شرک کی آیتیں ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں ہے. قرآن بھی پڑھتے ہیں، شرک کی مذمت میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ آیتیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں جوڑی جاتی، یہ امت شرک نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ یوسف کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر لوگ ان کے ایمان نہیں لاتے اللہ پر إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی اقلیت کا ذکر نہیں کیا، اکثریت کا ذکر کیا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کہ اکثر ایمان والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اپنے اعمال کا، اپنے نظریات اور عقائد کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو نہیں کسی شرک میں ملوث، کیونکہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی.
اس رات جس رات سب کی بخشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی نہیں بخشتا، مشرک کو نہیں بخشتا۔ اور دوسرا مشاہد، تو ایک تو شرک کو اچھی طرح جاننا چاہیے، اور شرک کو جاننے کے لیے قرآن کریم سمجھنا، قرآن کریم پڑھنا، اس کی آیتوں پر غور کرنا اور اس کے اوپر اپنے اعمال کو پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ شرک کی تعریف اور تعارف میں جو احادیث آئی ہیں ان احادیث کو پڑھنا چاہیے۔ دعا بھی شرک اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگی جائے، مدد بھی شرک اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے، ان کاموں میں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ نفع اور نقصان کی امید یہ بھی بات ہے شرک جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے رکھی جائے۔ اولاد کا مطالبہ، بارش کا مطالبہ، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کا نام کسی اور کو دے دیا جائے، غوث العظم، گنج بخش، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہیں، کسی اور کو دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت عالم الغیب، کسی اور کو یہ صفت دے دی جائے، یا اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو حصہ دار بنایا جائے کہ اللہ رب العالمین بھی موت اور زندگی کا مالک ہے، اور ہم کسی اور کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے کہ فلاں بھی موت اور زندگی کا مالک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ بہرحال شرک کی تفصیل اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں شرک کی تفصیل بیان کر دوں، لیکن مشرک انسان اس کی بخشش نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شرک کو جان کر اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم سے کم اپنے اہل عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو تو شرک سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بچ سکے۔ اور دوسرا فرمایا اور مشاہد، جس کی بخشش نہیں ہوتی، دوسرا شخص کون ہے؟ مشاہد۔ مشاہد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کسی کے ساتھ تعلق ختم ہو، جس کی کسی کے ساتھ دعا سلام نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ، یعنی مسلمان کے ساتھ دعا سلام کو ختم کرنا، بات چیت توڑ دینا، تعلق کاٹ دینا، یہ کیا ہے؟ مشاہد۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان کی 15 رات ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتا ہے، ایک مشرک کی بخشش نہیں کرتا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں مشرک تو نہیں ہوں۔ اب مجھے دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے کسی مسلمان کے ساتھ تعلقات تو نہیں ختم کی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتے، سال و سال گزر جاتے ہیں، بھائی کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، کیوں نہیں جی؟ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ وہی یہ زیادتی دنیاوی معاملہ ہے اور آپ اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے اس معاملے میں؟ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک کو بھی دلائل فراہم کر دے کہ نہیں اس میں آپ کی کیا غلطی ہے، زیادتی اس نے کی ہے، اگر آپ بات چیت نہیں کر رہے تو آپ تو مظلوم ہیں، اس کو تسلیہ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ضد پر ڈٹا رہے اور وہ کبھی بھی اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے۔ وہ سلام کرتا ہے، یہ سلام کا جواب نہیں دیتا، جب پوچھا جاتا ہے بھائی سلام کا جواب بھی نہیں دیا، کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو سلام کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی کیوں ایسا ہے؟ مسلمان ہے، شاید شیطان اس کے ذہن میں اتنی اس سے نفرت پیدا کر دے کہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، کہ اس طرح مسلمان تو بہت سارے ہیں، اس اسلام کا کیا فائدہ، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا ہے، وہ ساری جو اس کی ظلم کی باتیں ہیں شیطان اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو۔ اچھا دوسرے سے جب پوچھا جاتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ میرا بھائی ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میں بھائی سمجھوں، اس نے فلاں معاملے میں میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، فلاں معاملے میں میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، میرا اس کے اوپر حق بنتا تھا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو ہر ایک کو شیطان اپنے بات کے اوپر پکا کرنے کے لیے بڑی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور شیطان کی انتہائی دوڑ بھاگ اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کر دے، اور یہ کام ایسا ہے کہ اس سے انسان کی بخشش روک جاتی ہے، انسان بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ان دو قسم کے لوگوں میں سے اپنے آپ کو نکال دینا چاہیے، ان دو قسم کے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، مشرک اور اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا۔ تو اگر ہم ان دونوں میں سے نکل گئے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے گا۔ باقی اس رات کسی قیام کا، کسی خاص محفل کا، کسی خاص مجلس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات آئی ہے، آپ کرتے، اس کی ترغیب دیتے، صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح اس دن کا روزہ بھی، اس کا بھی کوئی الگ ثبوت نہیں ملتا۔ ایک روایت ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک آدمی سے پوچھا اصمت من سرر هذا الشهر، کیا آپ نے اس مہینے کے سرر کا روزہ رکھا؟ سرر کی بعض
سرر لفظ جو ہے اس کا بعض لوگوں نے بعض علماء نے معنی کیا ہے درمیان، یعنی کیا آپ نے شعبان کے درمیان پر روزہ رکھا ہے، اور بعض نے سرر کا معنی کیا ہے آخر، کیا آپ نے رمضان کے آخر کا شعبان کے آخر کا روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جائے آپ اس کے بدلے میں 2 دن کا روزہ رکھیں۔ اس حدیث میں سرر کے لفظ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ رمضان شعبان کے درمیان یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی نہ رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں قضا لانے کا حکم دیا ہے، اس سے اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں اس بات کی کوئی صحیح وضاحت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں احتمال یہ بھی ہے سرر درمیان کو بھی کہتے ہیں اور آخر کو بھی کہتے ہیں، اور پھر اس میں جو قضا لانے کا جو حکم دیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی خاص مسئلہ تھا، اس نے کوئی نظر مانی تھی کہ میں اس مہینے کے آخر کا یا درمیان کا روزہ رکھوں گا، وہ نہیں رکھ سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، لیکن پہلے کا جو واقعہ ہے وہ ذکر نہیں ہے حدیث میں، کیونکہ اگر یہ روزہ اس کے نظر کا روزہ نہ ہوتا تو اس کو قضا کا حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ قضا تو اس عمل کا ہے جو لازم ہو، فرض ہو، اور جو مستحب ہے، سنت ہے، اس کی قضا کا حکم نہیں ہے شریعت میں۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی اور روایت ایسی نہیں ہے جس سے اس دن کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس رات قبرستان جانے کا بھی کوئی خاص اہتمام جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط ہے، اور شریعت کی کئی مخالفتوں کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ان روڈوں کے اوپر جو روڈ قبرستان کی طرف جانے والے ہیں، چلنے کا راستہ بڑا مشکل، انسان میں گاڑی اگر وہاں سے گزارتا ہے تو گھنٹے لگ جاتے ہیں، اتنا رش لگا ہوتا ہے، کہتے جی آج شب برات ہے، قبرستان جانا ہے، اور پردوں سے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، بغیر پردے کے بنا سجا کر اپنے آپ کو قبرستان کی طرف جاتی ہے ثواب کمانے کے لیے۔ ثواب کمانے کا یہ طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو قبرستان جانے کے لیے خاص نہیں کی۔ قبرستان جانے کی اجازت ہے، مردوں کو جا سکتے ہیں، عورتوں کی بھی کبھی کبھار جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط سے بچتے ہوئے، اور اسی طرح قبرستان جا کر وہاں رونے پیٹنے سے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جانے کی گنجائش ملتی ہے، لیکن اس طرح رش بنا کر مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بنا سجا کر پھر قبرستان جا کر وہاں پھول رکھنا، وہاں مختلف قسم کے کھانے رکھنا، مٹھائیاں رکھنا، وہاں کے قبروں کے اوپر پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں بناوٹی ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو آتش پرست لوگ ہیں انہوں نے اپنی ثقافت بھی مسلمانوں کے اندر عام کر دی ہے، پٹاخے پھوڑنا یا اس رات کوئی آگ کے ساتھ کھیلنا، آگ کے کھلونے کھیلنا، یہ سارے آتش پرست لوگوں کی طرف سے آیا ہوا ایک رسم ہے مسلمانوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام رسومات سے جو دین کے نام پہ ہوتی ہے یا وہ خرافات جو غیر مسلمانوں کے درمیان میں منتقل ہو گئی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے ایک صاف ستھرا اور بہترین دین موجود ہے جس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں، وہ کامل اور مکمل دین ہے، اس کو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہی دین جس کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اب اس کو ہمیں کامل سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جب اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عزت اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ضرور مقدر ہوگی، لیکن اگر اس دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ذلیل اور رسوا ہونا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے رسوائی سے محفوظ رکھے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس دین کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت